نے سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ہمیں فرعون کا جو ذکر ہے وہ ملتا ہے، اور اس میں ایک اور شقی القلب شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو قارون کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے. کسی کے پاس دولت دیکھ کر بعض اوقات یہ بات بولی جاتی ہے کہ کیا قارون کا خزانہ تمہارے پاس ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس کا خزانہ بہت زیادہ تھا. اللہ نے اسے بہت وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ قصص میں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. کیا کیا اس نے؟ فبغى علیہم، پھر اس نے ان کے خلاف سر اٹھایا. اور اللہ نے اس کو کیا دیا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں. خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ طاقتور لوگوں کی جو جماعت تھی وہ تھک جاتی تھی ان کو اٹھانے میں. تو پھر اندازہ لگائیے خزانے کتنے ہوں گے، ان خزانوں میں دولت کتنی ہوگی. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ کسی کے پاس دولت ایک دم آ جائے یا ویسے ہی اس کے پاس دولت ہو تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. وہ دوسروں کو انتہائی حقیر سمجھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے. ایسے بھی لوگ زمانے میں ہم نے دیکھے ہیں. اور یہ دنیا عبرت کی جا ہے. وہ کہا نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہوئے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. تو کبھی اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے. تو یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ان کے خلاف سر اٹھاتا ہے. اس کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے میں طاقتور لوگوں کی جماعت کو بھی دشواری ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، تم اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اس پر اتراؤ نہیں کہ جو دولت اس نے دی ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو. یہ دولت جو ہے یہ فی نفسی ہی اٹ سیلف بری نہیں ہے. اس کا استعمال اس کو اچھا بھی بنا سکتا ہے اور یہی استعمال برا بھی بنا دیتا ہے. اسی دولت کو خرچ کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کو خوش کرتے ہیں اور جنت کی بشارتیں بار بار حاصل کرتے ہیں. اسی دولت کو خرچ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلیٰ مقام پر ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے جتنا مال تھا، جس قدر اللہ نے دیا تھا، وہ خرچ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کل کا کل مال لے آئے. تو مال میں گرفتار ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا یہ برا ہے، اور مال کے ذریعے اللہ کا آخرت کا گھر تلاش کرنا، رضائے الہی کو طلب کرنا، یہ بہت ہی محبوب عمل ہے اور صالحین کا طریقہ ہے، اسلاف کا شیوا ہے، ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل رہا ہے. تو لوگ کہنے لگے اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، تم اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھولو. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض،
اور ملک میں سرکشی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ان کو دوست نہیں رکھتا. تو اب دیکھیے اس نے جواب کیا دیا. جب انسان کے پاس مال و دولت آتی ہے، کوئی منصب ملتا ہے، طاقت مل جاتی ہے، تو پھر اس کو نصیحتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں. وہ گویا یوں کہتا ہے کہ مت کر نصیحت اے نصیحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے ہے، مجھے مت سمجھاؤ. جب اسے سمجھایا گیا تو کہتا ہے قولا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے. اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اللہ فرماتا ہے اولم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں. ہوا اشد منہ قوہ، اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں. اللہ اکبر. اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. یہ ایک خاص پرسپیکٹو میں ایک بات ہے، ہم اس پہ آگے چلتے ہیں کہ جو سمجھنے کی بات ہے یہاں پر کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم میں اپنی زینت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے. اچھا، بعض اوقات کسی کے پاس دنیاوی مال و متاع زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا، کاش ہماری بھی گاڑی ایسی ہوتی، کاش ہماری بھی لائف ایسی لگژریس ہوتی، ہم بھی ایسی کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہوتے، پرتعیش زندگی ہماری بھی ہوتی. لیکن یاد رکھیں اصل چیز دولت نہیں ہے. کتنے ہی دولت مند ایسے ہیں کہ جن کو قلبی سکون حاصل نہیں ہے. اصل غنا یہ ہے کہ انسان کا نفس وہ غنا حاصل کر لے. اللہ اکبر. جو اہل اللہ کو حاصل ہوتا ہے، جو اصحاب فقر کو حاصل ہوتا ہے، جو اولیاء کاملین کو حاصل ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شوقین تھے، دنیاوی زندگی کا جو ارادہ کرتے تھے، اللہ ان کا فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے. انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے. کیا مال ہے، کیا دولت اللہ نے اس کو دی ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جو علم دیے گئے، ان لوگوں نے کیا کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے. کیوں؟ قارون کو دیکھ کر اس کے اوپر تم ایسا کہتے ہو کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا. تم پر افسوس ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، صرف صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به وبداره الارض، قارون کا انجام کیا ہوا؟ جو اپنی دولت پر اترایا، فخر کرنے لگا، اللہ کے بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کرنے لگا، اس کمال کو یوں سمجھا کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے فخسفنا به وبداره الارض، سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، بس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. وما كان من المنتصرین، اور وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے نہ ہو سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے، کہتے تھے کاش ہماری بھی ایسی زندگی ہوتی.
یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اور فرمایا، کہنے لگے کہ اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. تو اصل فلاح کس کی ہے؟ جن کو علم دیا گیا تھا، دیکھیں ان لوگوں نے سمجھایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھایا کرتے ہیں. کوئی بات غلط دیکھتے ہیں تو اس پر توجہ دلایا کرتے ہیں. انہوں نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تم پر افسوس ہے، جب وہ اس کی زندگی کو بہت بہترین سمجھ رہے تھے کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ بہتر ہے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے. سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان ہے. اور آپ نے جب ہم نے وہ پارہ پڑھا، پارہ نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ان کی یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی. جب وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جب دیکھیں گے جہنم میں تو کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں تھے لیکن تھے مسلمان، ان کو جہنم سے نکال دے گا. پانی دیجیے. ان کو جہنم سے نکال دے گا. اور وہ جو جہنمی، ابدی جہنمی ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس وقت دیکھیں گے کہ ان کی سزا جو ہے وہ پوری ہوئی اور یہ تو نکل رہے ہیں، اور شدید تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی دولت ہے تو وہ آپ کے پاس ایمان کی ہے. ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا وہی کامیاب ہے. اور ایمان کے ساتھ کیا چیز چاہیے؟ دوسری، عمل صالح. کہا کہ لمن آمن وعمل صالحا، کہ جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اس کے لیے اللہ کا بہت اجر ہے، اجر بہت اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شاندار اجر عطا فرمائے. پھر سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی ایک مثال بیان فرمائی. آپ نے گھر تو بہت سارے دیکھے ہوں گے، آپ سب ماشاءاللہ گھروں میں رہتے ہیں، اور جن کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا گھر بھی عطا فرمائے. تو گھر کو انسان مضبوط بناتا ہے، اس کی بنیادیں کھودتا ہے، اس میں سریہ اچھا ڈالتا ہے، اور اچھی طرح اس کو کھدائی کرتا ہے، بنیادیں کھودتا ہے، اور پھر اس کو اٹھاتا ہے، ایک شاندار عمارت بناتا ہے اور اس کو مضبوط بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا مضبوط گھر ہوگا، ذہن یہی کہتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ محفوظ ہوگا. لیکن آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ سب سے کمزور گھر یہ بھی دنیا میں موجود ہے؟ وہ کس کا گھر ہے؟ ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ قرآن کا فیض حاصل کرنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کی آواز آئی. مکڑی کا گھر. گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جس کو پھونک بھی مارے تو متزلزل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹوٹ بھی جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مثال مکڑی کے گھر کی دی. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے. کس کو چھوڑ کر؟ اللہ کو. اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنائے، جیسا کہ مشرکین نے کیا. اللہ کو فراموش کیا، شرک کیا، اور بتوں کو اپنا مددگار سمجھنے لگے. اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنا لیے. ان کی مثال اللہ دیتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا. کون سا گھر بناتی ہے؟ جالوں کا گھر. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ،
اور بے شک سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، جا بجا مثالیں دی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو سمجھائیں، گھر کے سرپرست ہوں، تو بعض اوقات مثالوں کا بھی استعمال کریں تاکہ سمجھ میں اچھا آئے. اور یہ قرآن مجید جو کہ درجہ فصاحت پر، درجہ بلاغت پر ہے، اس میں بھی بکثرت مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے ضرور جانا ہے. آج ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم نے جانے کی تیاری کی ہے. رب فرما رہا ہے کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. جس خالق نے پیدا کیا اسی کی طرف جانا ہے، تو وہاں کا سامان ہم نے کس قدر جمع کیا ہے، یہ غور طلب مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے. پھر سورۃ الروم کا آغاز ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی. وقت کم ہے، اس کو اختصار کے ساتھ سمجھتے ہیں. اور یہ ایک ایک نشانی اللہ تک پہنچاتی ہے. صرف ان کو رسمی طور پر نہیں سنیے گا بلکہ نشانی سے صاحب نشان تک پہنچیے گا. رب فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو ہماری جو اصل ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب تم بشر ہو کر پھیلتے جا رہے ہو. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. تو اس نے جوڑے بنایا اور فرمایا کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. تو زوجین میں کس نے محبت رکھی؟ اسی ذات وحدہ لا شریک نے. اگر زوجین میں ناچاقی ہو تو روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 5 مرتبہ اس آیت طیبہ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ فضل ربانی سے ان کے درمیان محبت قائم ہو جائے گی. سورۃ الروم آیت نمبر 21. فرمایا کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور کرنے، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. پھر آگے آپ لوگ گھر جائیں تو قرآن مجید کا مزید مطالعہ کریں، وقت قلیل ہے. اس کے بعد اور نشانیاں بیان کی، اور ایک ایک نشانی پڑھ کے یقین جانیے طبیعت کو مسرت محسوس ہوتی ہے، لذت اور چاشنی ایمان نصیب ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں. پھر سورۃ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بھی انتہائی برکت والی سورت ہے. جناب حکیم لقمان یہ ایک نیک اور صالح بندے تھے، برگزیدہ تھے، اور اللہ نے اپنی حکمت ان کو عطا فرمائی تھی، ان کو حکمت کا حصہ عطا فرمایا تھا. فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر کرو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. ہاں ہم تعریف اس کی کریں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں حمد کی ضرورت ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے.
اس کو ہمارے اس ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غیر محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو، قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے۔ تو شرک نہ کرنا، اور صرف شرک ہی نہیں، کسی بھی قسم کا کفر وہ نہ کرنا، کیونکہ اگر کفر میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کبھی بھی نجات نہیں ہے اگر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو کوئی چیز کہیں بھی چھپی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کبھی بند کمرے میں چھپ کے گناہ نہ کرنا، کبھی اللہ کو بھلا کر تم غیروں کی طرف نہ چلے جانا کہ اللہ کو فراموش کر دو اور معصیت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تم رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے اغیار سے متاثر نہ ہو جانا، بلکہ اسلامی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرنا، اسلامی طرز کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ آپ ماشاءاللہ روزانہ حاضر ہوتے ہیں اس نور قرآن کی محفل میں، مجھے ایک بات تو بتائیے کہ کیا آپ لوگ باہمت بننا چاہتے ہیں کہ ہم سب ہمت والے ہوں، بہت کریجیس ہوں، ہمارے پاس خوب ہمت ہو؟ تو اس کا طریقہ اللہ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو برائی تمہیں پہنچے، تمہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو یہ کریکٹر بلڈنگ والی آیات ہیں، جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کے اندر بھی مجھ سمیت یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر آپ والدین میں سے ہیں، والد ہیں، تو آپ کے بچوں میں یہ ہو، آپ کے چھوٹے بھائی آپ کے ماتحت ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہوں۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا، کہ مال آ جائے، دولت آ جائے یا منصب آ جائے تو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخسار نہ پھیرنا، منہ ٹیڑھا نہ کر لینا۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلنا، اکڑتے ہوئے نہیں چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا وقصد فی مشی کا، اور اپنی رفتار میں درمیانہ رکھنا، میانہ روی رکھنا، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ لہذا اپنی چال میں بھی اعتدال ہو، اپنی گفتار میں بھی اعتدال ہو، اپنے طرز عمل میں بھی اعتدال ہو، تو زندگی اعتدال والی گزر سکتی ہے۔ حضرت لقمان کی اس نصیحت کو اور ان تمام نصیحتوں پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ معاشرہ سنور سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو سنوارے،
اے کریم پروردگار ہم تمام کے افعال کو، ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو، ہماری رفتار کو قرآن مجید کے مطابق سنوار دے، نکھار دے۔ اے الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا۔ مولا جو باتیں ہم نے سنی، جو قابل عمل باتیں ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کا شرف عطا فرما، اور جو برائیاں ہیں ان کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے اعزاء اقربا اور جمیع مسلمین مسلمات کو محفوظ و مأمون فرما دے۔ اے ارحم الراحمین راضی ہو جا۔ اے کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ مولا رمضان کی ان مبارک ساعتوں کا صدقہ ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے۔ قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے، ہماری چال کو، ہماری ڈھال کو، ہماری رفتار کو، ہمارے کردار کو ستھرا اور پاکیزہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔